قد افلح من تزکا، جو کامیابی کی اساس ہے یہ تزکیہ، اس نفس کا تزکیہ. تو عقیدہ کیا ہو کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت، اور کوئی نہیں. کوئی عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو، دن کی ہو رات کی ہو، بدنی ہو مالی ہو، سری ہو جہری ہو، زبان کی ہو دل کی ہو اعضاء کی ہو، ان تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ عقیدہ بنا لیجئے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے. ایک مؤذن کی آواز سنی، ایک مؤذن کی، وہ اذان دے رہے. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص جو بھی ہے اس کو ہم جانتے نہیں کون ہے، لیکن یہ فطرت اسلام پر قائم، اسلام کی فطرت پر قائم. اس کی اذان آگے چلی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا معنی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے خرجت من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہنم سے بری ہو چکا ہے، تیری گردن اللہ نے جہنم سے بری کر دی، جہنم سے آزاد کر دی. کس عقیدے پر؟ کس گواہی پر؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی. ہر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو یہ ہے توحید الوہیت. اس میں اگر کسی کو شریک کرو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی بھی قسم کی عبادت، کسی کے نام کی منتیں ماننا، یہ نظر و نیاز، یہ سب عبادات ہے، سب شرک ہے. ان تمام عبادات کا مستحق اللہ رب العزت. تو یہ دو طریقے شرک پیدا ہونے کے، ایک اللہ کے خلق اور اس کے امر میں شریک کرنا، دوسرا اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے کچھ پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہے، بڑے پیارے نام. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے، ان کو یاد کرے، ان کا ذکر کرے اور ان کے معنی کو سمجھے کہ ان ناموں کا معنی کیا ہے، ان معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ بنا لے اور یہ بات طے کر لے کہ یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے اس معنی کے ساتھ. فرمایا کہ وہ شخص جنتی، وہ انسان جنتی. اب یہ 99 نام ان کو پڑھا کریں، ان کے معنی پڑھا کریں، ان ناموں کے معنی کیا ہیں، اور ان معنوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو. مثلا اللہ کا ایک نام ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ غیب جاننے والا ہے. اب آپ نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب یہ عقیدہ بنا لو کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے تو اس فلاں کو آپ نے اللہ کی صفت میں اور اللہ کے اس نام میں شریک کر لی، یہ شرک. الرزاق کمانا روزی دینے والا، اس کو سمجھ لو اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لو کہ روزی صرف اللہ دے سکتا ہے. اب آپ کا عقیدہ اگر یہ بن جائے کہ فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، تو آپ نے اللہ کی صفت میں اس فلاں کو شریک کر لیا، یہ شرک ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توحید. ان ناموں کو پڑھو، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد ان ناموں کو ان معنی کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر لو. یہ توحید اسماء و صفات ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کا شرک نہ ہو. تو یہ شرک نمبر 1، یہ شرک ہے جو بندے کے باطن کو
اور اس کے قلب کو مجروح کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، اور وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ دل پاک صاف ہو، یہاں کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو اور کوئی نجاست نہ ہو۔ اور شرک تو نجس ہے، انما مشرک نجس، مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، کیونکہ ان کی پلیدگی ان کے شرک کی بنا پر ہے۔ تو یہ شرک انسان کے باطن کو پلید کر دیتی ہے اور ناپاک کر دیتی ہے، اس سے بچو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے، توحید کے نور سے پاک صاف ہو جاؤ، توحید کے نور سے، کتاب و سنت کے علم سے پاک صاف ہو جاؤ، کیونکہ قرآن حکیم نے قرآن و حدیث کو تزکیہ کی بنیاد قرار دی۔ تو ایک یہ چیز، دوسرا میرے دوستو بدعت ہے۔ بدعت بھی انسان کے باطن کو ناپاک کر دیتی۔ ایک انسان کوئی ایسا عمل جاری کر دے یا کوئی ایسا عمل اپنائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، ایک نیا کام کر رہا ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اگر یہ ایک بھی نقطہ ایسا موجود ہے جو آپ نے کتاب و سنت سے اضافی زیادہ بنا لیا، تو یہ باطن آپ کا ناپاک ہو جائے گا، یہ دل پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بدعت جو ہے، اس کی گندگی، اس کی غلاظت انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو مجروح کر دیتی، انسان کا باطن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کیسے بھلا، کیسے پاک ہو، بھلا کیسے پاک ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا۔ غور کیجیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس شخص پر برستی ہیں جو ایک بدعت کو جاری کرے، صرف ایک بدعت کو، ایک ایسا طریقہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو، اسے اپنا لیتا۔ اور ہم، اللہ معاف کرے، اس مرض میں بری طرح گرفتار، برادری کی رسمیں، برادری کے رواج، بزرگوں کی باتیں، حالانکہ بھائی یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ فرمایا کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی جو کسی ایک بدعت کو اپنا لے، ایک نئی چیز کو اپنا لے، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس کی عزت کرے، وہ شخص بھی ملعون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو دیکھیں، جہاں اللہ کی لعنت آ جائے وہاں کسی کامیابی کا تصور ہو سکتا ہے؟ اللعنت ہی الطرد من الرحمہ، لعنت کا معنی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری۔ جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کہ کوئی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان يتغمدني الله برحمته وفضله، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو جہاں اللہ کی لعنت آ جائے وہاں رحمت نہیں رہتی، اور جہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جائے وہاں جنت یا اس کی نعمتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ بدعت ایک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔